کل والے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ پروردگار نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دو، اور اس میں کسی کی کوئی طرفداری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو حق بات ہے وہ بیان کرو۔ اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو اور بے انصافی کا معاملہ کرنے لگو۔ دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو، اور اگر دشمن کے ساتھ تمہارا جھگڑا لگ جائے، کسی غیر کے ساتھ جھگڑا ہو، تو وہاں پر بھی سچ بولو، سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی دینے کی وہاں بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اگر ہم نے سچی گواہی دے دی تو اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا یا اسلام کا نقصان ہوگا یا کسی شخصیت کا کوئی نقصان ہوگا۔ نہیں، تمہیں جو حق بات ہے، سچ ہے، وہی بیان کرنی چاہیے۔ اور جب آدمی بالکل سچی بات بیان کرتا ہے، سچ کہتا ہے، گواہی سچی دیتا ہے، یا کوئی قاضی ہے وہ سچا فیصلہ کرتا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ جب پیش ہوا تو حضرت قاضی شریح رحمہ اللہ نے بالکل حق کا فیصلہ کیا، جو عدالت کا قانون تھا، ضابطہ تھا، اس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زرا ثابت نہیں کر سکے، حالانکہ قاضی شریح بھی جانتے ہیں کہ یہ زرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ہے، لیکن چونکہ جو ضابطہ تھا اس ضابطے کے اعتبار سے ان کے پاس ثبوت موجود نہیں تھا، تو اس لیے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، اور یہودی پر اس کا یہ اثر ہوا کہ زرا بھی واپس کی اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی میاں ندوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جو بہت بڑے عالم اور بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے ان کو مشہور کیا، پوری دنیا کے اندر ان کا فیض گویا جاری ہوا۔ ان کی ایک کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہے قوموں کے عروج و زوال کا، دنیا پر قوموں کے عروج و زوال کا اثر، یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ قریب کے زمانے کا نقل کیا کہ حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ کے بزرگوں میں سے ہے، اور اس خاندان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ حضرت مولانا نور الحسن صاحب راشد کاندھلوی دامت برکاتہم عالی بیان فرماتے ہیں کہ ان کا خاندان تقریباً 1100 سال سے دین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ 1100 سال ایک زمانہ ہوتا ہے، 1100 سال سے دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، اور اس خاندان میں علماء اور اکابر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر میں سے، بزرگوں میں سے ہیں۔ انگریز جس وقت بر صغیر پر قابض تھا، اس وقت کی بات ہے کہ کاندھلا میں ایک مسلمان کا اور ایک ہندو کا زمین کے ایک ٹکڑے پر اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ ہندو کہہ رہا تھا یہ میری ہے زمین، اور مسلمان کہہ رہا تھا کہ یہ میری ہے، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اب ہندو نے یہ اعلان کیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، اور اگر میرے حق میں فیصلہ ہوگا یہاں مندر بناؤں گا۔ مسلمان نے بھی اس کے مقابلے میں اعلان کیا کہ یہ میرا ہے، اگر میرے حق میں فیصلہ ہوگا یہاں مسجد بنے گی۔ اب جھگڑا جو ہے وہ زمین کے ٹکڑے کا نہیں رہا، بلکہ کس کا ہو گیا؟ مسجد اور مندر کا ہو گیا۔ تو پہلے جھگڑا تھا 2 آدمیوں کا، اب گویا 2 پارٹیوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ادھر سے ہندو کی حمایت میں ہندو آ گئے، ادھر سے مسلمان کی حمایت میں مسلمان کھڑے ہو گئے۔ مقدمہ پہنچا جج کے پاس، انگریز جج تھا۔ انگریز جج نے دیکھا کہ دونوں پارٹیاں پوری تیاری کر کے آئی ہے،
اگر کوئی فیصلہ کسی ایک کے حق میں بھی دیا تو بس یہاں تو خون ریزی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، چونکہ دونوں طرف سے لوگ مشتعل ہیں، اس لیے کہ اب مسئلہ جو ہے وہ مذہبی بن چکا تھا، مسجد اور مندر کا مسئلہ بن چکا تھا۔ تو انگریز نے دونوں پارٹیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ کیا کوئی صلح کی صورت نہیں نکل سکتی ہے، آپ لوگ آپس میں ہی بیٹھ کر کوئی مسئلہ طے کر لیں، بجائے اس کے کہ میں کوئی فیصلہ دوں، آپ لوگ آپس میں کوئی اس پر صلح کر لیں، کوئی اور صورت نکالیں۔ تو اس پر ہندوؤں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ایک عالم ہیں، ہم آپ کو ان کا نام بتا دیں گے، تو وہ جو فیصلہ دے دیں گے بس ہمیں منظور ہے۔ مسلمانوں کے ایک عالم ہیں، وہ جو فیصلہ دے دیں گے ہمیں منظور ہے۔ اب مسلمان بھی اس پر راضی ہو گئے، مسلمانوں کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ جو مسلمان عالم ہوگا وہ تو مسجد ہی بنوائے گا، وہ مندر تھوڑی بنوائے گا، وہ تو مسجد کی ہی حمایت کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ہم بھی اس پر تیار ہیں۔ دونوں پارٹیاں تیار ہو گئی۔ اس کے بعد جج نے ایک تاریخ مقرر کر دی کہ فلاں تاریخ کو دونوں پارٹیاں آ جائیں، اور ہندوؤں سے کہا کہ اس عالم کا نام بتا دینا، ہم اس کو اس وقت میں بلا لیں گے۔ ہندوؤں نے چپکے سے انگریز جج کو حضرت مفتی الہی بخش صاحب کہندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتا دیا۔ اب مقررہ تاریخ پر دونوں پارٹیاں آ گئیں، مسلمان خوش ہیں کہ آج تو ہمارے عالم صاحب یہاں مسجد بنوائیں گے، اور ہندوؤں کو یہ معلوم ہے کہ مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے وہ بھی مطمئن ہیں۔ تو اب دونوں پارٹیاں آ گئیں، انگریز نے مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلاوا بھیجا، وہ بھی آ گئے۔ جب مفتی صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو مسلمان بہت خوش ہو گئے، اور ہندو بھی اپنی جگہ خوش ہے، دونوں پارٹیاں خوش ہیں۔ مفتی صاحب کو انگریز سے اتنی نفرت تھی کہ انگریز کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انگریز کی طرف چہرہ کر کے انہوں نے گواہی نہیں دی ہے، پیٹھ کر کے گواہی دی، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تشریف لائے اور عدالت میں آ کر جب انگریز جج نے پوچھا کہ آپ کے فیصلے کو دونوں پارٹیاں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ کس کا ہے، آیا وہ ہندوؤں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے؟ تو حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے علم کے مطابق زمین کا یہ ٹکڑا ہندوؤں کا ہے، میرے علم کے مطابق زمین کا یہ ٹکڑا ہندوؤں کا۔ اب مسلمان ایک دم جو ہے غصے میں شان کہ دیکھو مولوی ملا اس نے کیا کر دیا، تو یہاں تو مسجد بنتی، اب وہ مندر بنائیں گے۔ اب جج نے اگلی بات پوچھی کہ مفتی صاحب جب آپ کے علم کے مطابق زمین کا یہ ٹکڑا ہندوؤں کا ہے، اب یہ ہندوؤں کو دے دیا جائے گا اور ہندو یہاں مندر بنانا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس کو گوارا کریں گے؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان کی زمین ہے، یہ یہاں اس جگہ جو بنانا چاہیں بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اس جو انگریز جج تھا وہ یہ لکھتا ہے، آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ جب یہ فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے بعد وہ ہندو جس کی یہ زمین تھی اور بہت سارے ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے اور یہ زمین وقف کر دی، یہاں مسجد بنے گی۔ تو آپ بتائیے جو انہوں نے سچی گواہی دی اس کے نتیجے میں اللہ نے وہاں پر مسجد بنوا دی۔ اگر مفتی صاحب اس وقت کہہ دیتے مسلمانوں کی حمایت میں تو مسلمانوں کی ہے، تو ایک تو جھوٹ ہو جاتا، دوسرا جھگڑا لگتا، مسجد بنتی نہیں بنتی، مسجد نہیں بنتی۔ تو ہمیشہ انسان کو سچی گواہی دینی چاہیے، چاہے وہ اپنے خلاف ہو، کسی کے خلاف ہو، سچی گواہی دینی چاہیے۔ کبھی بھی آدمی کو
جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جو سچ بولے گا، سچی گواہی دے گا، اللہ سے ڈرے گا، تقوی اور طہارت والی زندگی بسر کرے گا، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے بخشش کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے گا، اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اور جو جہنم سے بچ گیا، جنت کی نعمتیں اس کو مل گئی، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہی لوگ شعلے مارنے والی آگ والے ہیں، یعنی اس آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایمان والوں کے مقابلے میں نافرمانوں کا تذکرہ کیا کہ نافرمانوں کے لیے اللہ نے شعلے مارنے والی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، پیچھے بھی ایمان والوں کو خطاب تھا، ایمان والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یاد کرنے کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو، جو اس نے تم پر کی ہے، یعنی جو انعام اللہ نے تم پر کیے ہیں، ان انعامات کو یاد کرو، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی، اللہ نے اعمال صالحہ کی توفیق دی، اللہ نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، اللہ نے تمہارے جسم کے یہ اعضاء بنائے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے جو جس عضو کا کام ہے اس کام کی طاقت دے دی، آنکھوں میں دیکھنے کی، بینائی کی طاقت دے دی، کانوں میں سننے کی طاقت دے دی، زبان کو بولنے کی طاقت دے دی، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دے دی، پیروں میں چلنے کی طاقت دی ہے۔ یہ سارے اس کے انعامات ہیں، ان انعامات پر اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صحت، تندرستی، یہ اس کا انعام ہے، اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ اور ایک خاص نعمت کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، اذ ہم قوم، جس وقت کے ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ ہاتھوں کو بڑھائیں تمہاری طرف، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ بڑھائیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا؟ مفسرین نے مختلف واقعات یہاں پر نقل کیے ہیں، اور تمام واقعات اس آیت کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، کیکر کے درخت تھے، صحابہ کرام الگ الگ جگہوں پہ درخت کے سائے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور ایک درخت کے سائے میں چلے گئے، اور وہاں آپ نے اپنی تلوار لی اور درخت کے ساتھ لٹکا دی، اور آپ آرام کرنے لگ گئے۔ آپ کو نیند پڑ گئی، آپ سو گئے، گویا دوپہر کو قیل اللہ کے طور پر تھوڑی دیر سو گئے۔ اتنی دیر میں ایک دیہاتی کافر جو ہے وہ آتا ہے
اور اس نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں، باقی آپ کے سارے ساتھی صحابہ سو رہے ہیں، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی اور میان سے باہر نکالی، باہر نکال کر ایسے تلوار لہراتے ہوئے یہ کہتا ہے من یمنعک منی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے من یمنعک منی، کہ آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک دم نکلا بے ساختہ اللہ، اس نے پھر کہا، پھر آپ نے فرمایا اللہ، اس نے پھر کہا من یمنعک منی، آپ نے اس کے جواب فرمایا اللہ۔ اب اس پر ایسا روب طاری ہو گیا کہ وہ کانپنے لگا اور اس نے جلدی سے تلوار میان کے اندر ڈال دی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاتھ میں تلوار لے کر اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا رحم و کرم، آپ معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ بھی جاگ گئے، تب تک آگے صحابہ تو دیکھا کہ وہ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہاں اللہ نے گویا اس کی ہاتھ کو روک لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا وار ہونے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بھی نقل کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے محلے میں دیت وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو یہودیوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور اس کے بعد پلان بنایا کہ اوپر سے کوئی بڑا پتھر گرا دیا جائے، تو چکی کا ایک پارٹ لے کر اوپر چڑھے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا کر آپ کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وحی کے ذریعہ سے آپ کو بتا دیا گیا، آپ واپس تشریف لائے، اور پھر یہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر تھا، ان کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، ان کو یہاں سے نکلنا پڑا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کے ہاتھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے سے روک دیا۔ ایک واقعہ مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں مشرکین خیف بنی کنانہ میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے وہاں پر یہ پلاننگ کی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، تو لہٰذا ایسا کیا جائے کہ ان کا صفایا کر دیا جائے، ابھی تھوڑے سے ہیں، بس ہر آدمی اپنے اپنے رشتہ دار کو پکڑے اور اس کو قتل کر دے۔ یہ پلان بنانے لگے۔ اس پر کسی نے انہی میں سے یہ کہا کہ اس طرح ہماری بدنامی ہو جائے گی کہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کیے، ایک تو یہ، دوسرا حدود حرم کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں، تو یہاں پر تو کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، ہم بدنام ہو جائیں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بات اگر نہیں چلتی ہے پھر ایسا کریں گے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، ان کے ساتھ نہ ہم رشتہ داریاں کریں گے اور نہ خرید و فروخت کریں گے۔ اور پھر شعب ابی طالب میں 3 سال تک بنو ہاشم کو قید ہونا پڑا، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتا تھا، کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی، چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے، چیختے تھے، مشرکین دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، درختوں کے پتے جو ہے وہ کھا کر گزارا کیا جا رہا تھا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے رہائی نصیب کی اور وہاں سے نکالا، جو انہوں نے وہ لکھ کر معاہدہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا، وہ ختم ہوا، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملنا جلنا ہو گیا، لیکن 3 سال تک بائیکاٹ رہا۔ تو جو انہوں نے پہلے پلاننگ کی تھی قتل کی کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اس وقت بیچ میں جو لوگ کچھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اس طرح ہم بدنام ہو جائیں گے اور حدود حرم میں قتل کرنے والے ہم کہلائیں گے، یہ اللہ نے گویا ان کے ہاتھوں کو روکنے کا انتظام کر دیا۔ ان کے ہاتھ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اللہ نے ان کو روک لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کے انعام کو یاد کرو، علیکم اپنے اوپر، اذ ہم قوم، جس وقت کہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، ان یبسطوا، کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، تم پر اٹھنے نہیں دیے۔ کئی مرتبہ انہوں نے یہ پلان بنایا، غزوہ احزاب کے موقع پر بھی پلان بنایا لیکن اللہ نے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ آیت کے اس آخری حصے میں قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے، اگر تمہارے اندر دو باتیں ہوں گی، ایک تقوی پرہیزگاری اور دوسری اللہ پر بھروسہ توکل، تو جس طرح اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا تھا، اسی طرح ہر زمانے کے دشمنوں اور کافروں کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ تم سے روک دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تقوی ہو اور دوسرا اللہ پر کیا ہو؟ بھروسہ ہو۔ پھر وہ جو تمہیں پریشان کرنے والے، تمہیں ملک سے بدر کرنے والے، نکالنے والے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لنخرجنهم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نافرمان، یہ کافر یہ کہتے ہیں لنخرجنکم، کہ ہم تم کو نکال دیں گے تمہارے ملک سے، تمہارے علاقے سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس آ جاؤ، یعنی دوبارہ جو ہے وہ تم کفر کی طرف آ جاؤ، جس کو کہتے ہیں نا گھر واپسی، تو گھر واپس ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، یا پھر یہاں سے نکل جاؤ، یہاں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، فأوحى ربهم، اللہ نے وحی کی پیغمبروں کی طرف کہ یہ تمہیں اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور تم ہی کو بسائیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ تاکید کے ساتھ کہا، اور ضرور بضرور ہم تم ہی کو بسائیں گے، ان کو ہم ہلاک کریں گے اور تم کو ہم بسائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن وعدہ ہے کس سے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ وعدہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور میری وعیدوں سے ڈرے گا، اس کے لیے یہ وعدہ ہے۔ یعنی جس میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ پر بھروسہ ہوگا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کے دشمن کو ہلاک کرے گا اور اس کو زمین میں بسائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا کوئی ہمیں نہیں مٹا سکتا، کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا ہے، چاہے الٹا لٹک جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، ہم اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کریں اور ساتھ ہی اللہ پر ہم بھروسہ کریں۔ اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت